اس میں زیادہ تر پورے پارے کا خلاصہ ایک بات میں بولے تو زیادہ تر یہ پارے میں قیامت کا تذکرہ اور قیامت کے قریب میں زمین آسمان چاند ستارے کیسا چھٹتی ہیں وہ زیادہ تذکرہ ہے اس میں، تقریباً اکثر سورہ میں ایک بات ہے۔ اس میں دیکھو یہ سورہ کا نام ہی ہے نبا، پہلے سورہ کا 30 پارے میں نبا مطلب کیا ہے؟ خبر دینا۔ کس کی خبر دینا ہے؟ عن النبأ العظیم، بڑے حادثے کی خبر۔ وہ بڑا حادثہ کیا ہے؟ وہی ہے قیامت۔ قیامت کا تذکرہ اس میں، پھر جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے اس میں، اور پھر جہنمی لوگوں کا بھی ہے، پھر ادھر تک جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے، اللہ ان کو جنت میں کیا کیا نعمتیں دیں گے وہ سب تذکرہ ہے۔ پھر آج اس سورہ کے آخر میں کافر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اگر دو جانور، ایک جانور دوسرے جانور ظلم کیا بولے تو جو جانور ظلم کیا کی اسے اللہ بلائیں گے، دونوں کے آپس میں اللہ بدلہ دلا کو، پھر ان کو اللہ مٹی کا ان کو ختم کر دیں گے اللہ۔ جب کافر لوگ دیکھیں گے جانور ظلم کیا اس کے اوپر تو پھر اللہ دونوں کو بدلہ دلا ڈال کو ان کو مٹی کر دیے، تو کافر لوگ کیا سوچیں گے؟ دیکھو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت کافر ادھر کر کہے گا اے کاش یا لیتنی کنت ترابا، میں بھی مٹی ہوتا تو اچھا ہوتا، سوچے گا تو حساب کتاب نہیں ہوتا بول کر وہ اس وقت اس کافر وہ سوچے گا۔ پھر دیکھو یہ سورہ آگے نازعات، تو یہ سورہ میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتی ہیں، فرشتوں کی قسمیں کہ وہ جو لوگ سخت کافر لوگوں کی اور بدمزاج اور مجرم لوگوں کی روحیں بعض فرشتہ کیا کرتے ہیں تو ان کو سختی سے کٹتی، والناشطات نشطا، اور اچھے لوگوں کی روحیں نرمی سے کٹتی ہیں، وہ تذکرہ سورہ کے اندر ہے۔ پھر اس کے اندر بھی وہی قیامت کا تذکرہ وغیرہ ہے۔ پھر یہاں جنت کا تذکرہ ہے، فإن الجحیم، یہ جہنم کا تذکرہ۔ پھر آگے دیکھو وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ڈرتا ہے گناہ میں حساب دینا مجھے ڈرتا ہے، آدمی گناہ کرتا نہیں بچتا ہے، ونہى النفس عن الہوى، دل کی چاہتوں سے بچتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کیا کریں گے؟ فإن الجنۃ هی المأوى، اللہ اسے جنت میں ٹھکانہ دیں گے۔ یہ وہی جنت کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ پھر آگے عبس وتولی، اس میں ایک قصہ ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، انہو نابینا صحابی، اندھے صحابی ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات پوچھنے کا سے آ جاتی ہیں، تو انہوں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستا نہیں رہتا نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مکے کے بڑے بڑے کافر لوگ آ کو رہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے رہتی ہیں اسلام میں آ جاؤ، بات میں کلمہ پڑھو بتا قبول کو، بڑے بڑے کافروں کو۔ انہوں جب آ جاتی ہیں اپنی کوئی مسئلہ پوچھنے واسطے آتی ہیں نبی کے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، نابینا صحابی رہتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے بولے تو ان کو انہوں میرے آدمی نے کیا، ان کو بات میں بولے سکتا ہوں میں سمجھا سکتا ہوں نہیں کیا، انہوں کافرہ ملنا ملی ہیں، وہ ان سے بات کریں گے سمجھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے رہتی ہیں، ان کی طرف توجہ دیتے نہیں، بات کریں گے قبول کو۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتی ہے تو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، رسول اللہ تمہیں ایسا کرو نہ کو، تمہارے عاشقوں کو تمہیں ان کو ایسا روگرد ان سے منہ پھیرنا کو، وہ چھوڑ ان کو، وہ لوگ ہولے دیوانے انہوں سنتے بھی نہیں، بیکار بولنا ان کو، تمہارے عاشق سچی طلب لے کو ان کو تمہیں چھوڑنا کو، ان کو بولو کیا ہے کہ ان کو توجہ دے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے سبق کیا ہے بولو؟ چاہنے والے لوگوں کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ آگے اس میں کچھ فرشتوں کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہے، پھر قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے جب قیامت کے دن ہوگا تو پھر اس وقت تو کیا ہو جائے گا؟ یہ یوم یفر المرء من اخیہ، تو ہر آدمی اپنے اپنے بھائی سے بھاگتا رہتا، وہ امی و امی و ابی، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر آدمی بھاگتا رہتا، انہوں مجھے کیا پوچھتے ہیں کہ میں کیا دینا پڑتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے کہ بول کر، وہ صاحبتی و بنی، بیوی سے اپنی بچے سے بھاگتا رہے گا آدمی، یہ سب قیامت کا حال ہوگا۔ دیکھ اکثر تمہیں قیامت کا تذکرہ ہے، یہ سورہ دیکھو اس میں اذا الشمس کورت، یہ سورج ٹوٹ جائے گا پھوٹ جائے گا، وہی واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے ٹوٹ پھوٹ، وہی واذا الجبال سیرت، وہی پہاڑوں کا تذکرہ، زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے ہمارے پارے کے اندر۔ پھر یہاں جبرائیل کے بارے میں کچھ تذکرہ ہے، پھر اس سورہ میں وہی اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، تب قیامت کا تذکرہ قیامت کا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، پھر ستاروں کے بارے میں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کو ان کو جوش دلایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا سمندروں کو، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں کو اٹھایا جائے گا، وہ تذکرہ یہاں پر ہے۔ یہاں ایک اللہ تعالیٰ ایک پیاری بات بولتی ہے، اچھی بات، یا ایھا الانسان، اے انسان میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، تو کئی بار میرے طرف سے تو بھاگ کو جاتا ہے، تجھے میرے کرم سے میں تجھے کتنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تجھے میری طرف سے کس چیز نے دور کر دیا، ما غرک برب، دھوکے میں ڈال دیا۔ کریم رب فرماتا ہے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، تیرے کریم رب۔ اللہ معاف کرتا ہے توبہ، اللہ کھانے دیتا ہے پانی دیتا ہے، تو کئی کو اللہ کی طرف آتا نہیں، اللہ سوال کرتی ہے ہم سے،
मैं इतना मया करता हूँ तो बात ये, तू पूछ अपने में जहाँ क्या दे बोल दिए तो मैं, तू कहीं मेरे पास आता नहीं है, मतलब उसका समझाने के वास्ते। आगे फिर यहाँ इसमें नेक लोगों का तज़किरा है, इन्नल अबरार लफ़ी नईम, नेक लोग वो नईम जन्नतों में होंगे। फिर उसके बाद देखो वइन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, बुरे लोग फुज्जार लोग वो लफ़ी जहीम जहन्नम में होंगे। यही जहन्नम का तज़किरा, जन्नत का तज़किरा, क़यामत का यही ज़्यादा इसके अंदर है। यहाँ एक बात है देखो, सूरह तत्फीफ में बाज़ लोग जब उन्होंने अपना माल किसी से लेना होता था तो पूरा वसूल करते थे, जब देना होता था तो उन्होंने लोग आगे पीछे कमी बेशी करके देते थे। तो वैसा नहीं करना है। इस्लाम का हुक्म क्या है, जब दो तो क्या करो, पूरा नहीं, अभी ज़रा शत डाल को दो बेचो, लेकिन जब लेना हो तो क्या करो, उसे मोहल्लत दो या फिर कुछ कम ही ले लो, क्या जाने का है, या फिर बराबर ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम बेचो तो क्या करो, ज़रा ज़्यादा दाल को बेचो। ये लोग क्या करते थे, उल्टा करते थे। लोग क्या करते थे, जब वसूल करना होता पूरा वसूल करते थे, पाई वसूल करते थे, जब देना होता तो लोग कभी बेशी करते थे। वैसा नहीं करना है। फिर इसके अंदर भी वही जन्नत का तज़किरा, जहन्नम का, नेक लोगों का तज़किरा, और फिर फाजिर लोगों का तज़किरा, जहन्नम में उनका वही हिस्सा बयान किया गया। फिर आगे इस सूरह के अंदर भी वही इधर समा उनशक्कत, आसमान फट जाएगा, वही तज़किरा इसके अंदर भी क़यामत का तज़किरा है। आगे देखो सूरह बुरूज, इसमें एक किस्सा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 70 साल पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से, हमारे आका पैदा होने से 70 साल पहले एक किस्सा हुआ था, वो यही किस्सा है। उस वक्त तो हमारे नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, तो वो लोग कुछ लोग ही नहीं क्या नौजवान लोग ईमान लाए थे। ये किस्सा क्या हुआ बोले तो ये नजरान और यमन की तरफ हुआ। सो किस्सा ये क्या हुआ किस्सा, तो ये उस वक्त एक बादशाह था, काफिर बादशाह था, उन बाज़ लोग ईमान लेकर आए। बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा साथ में बोल रहा हूँ। तो एक बाज़ लोग ईमान लेकर आए थे। पहले एक आदमी, मुसलमान आदमी, एक बच्चा ईमान लेकर आया ईसा अलैहिस्सलाम पर। उस ज़माने की शरीयत वो थी, सो ईसा अलैहिस्सलाम को मानना। तो बाद में क्या हो गया, बाद में उसे मरने मारने को बादशाह पीछे पड़ गया था। उसे कैसा करके मरने मरता नहीं था, वो एक अजीब करामत थी। उसे मरना मरता नहीं था को बोल को, उसी करामत को देख को वो लोग बल्ला के लोग इस पर ईमान लेकर आए, सही दिन है का बोल को। तो उसके बाद में फिर एक वाक़या ऐसा ही हुआ, जब वो कौन उसे देख को करामत, वो नौजवान आदमी को देख को कौन ईमान नहीं की, उन सबको इन गड़ा खुद को इन क्या कर दिया, बादशाह ढंगाना शुरू कर दिया। तो एक भाई को थी, उसके पास बच्चा था, छोटा बच्चा, वो भाई को गड़े में कूदने डरती थी उन्होंने। उसका छोटा बच्चा बोलता है, अम्मी डरो ना को, सब्र कर लो, अल्लाह हाथ को बता देगा, ईमान के वास्ते तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बीच चढ़ना को बच्चा उनको तारीफ देता है। एक तो ये। दूसरा क्या है, अब वो जो किस्सा है नहीं क्या, अब उन नौजवान वो आदमी मारता, कैसा मरता नहीं था, गड़ी में डाल दिए, आँच में डाल दिए, मरता नहीं उन्होंने, फिर उठकर मरता मौत नहीं उसे। तो बाद में उन खुद बोलता, बादशाह को आग बोलता, तू मारना का तो क्या कर बोले, तो मेरे बानम ही नहीं क्या तीरा छोड़ने के, मेरे तीर ले को बिस्मिल्लाह का को पढ़ को मुझे मारो, मर जाता बोलता। और किस्सा बयान किया गया। यहाँ पे सूरह तारीख़ में अल्लाह ताला और समाई और तारीख़, रात के आने वाले सितारों की कसम को अल्लाह कसम खा के फरमाती। फिर इस सूरह में अल्लाह ताला इंसान को कैसा पैदा किया, किससे पैदा किया, फिर इंसान के अंदर जब इंसान पलता है अंदर, तो फिर फरिश्ते उसकी सिक्योरिटी कैसा करते हैं माँ के पेट में, वो सब अल्लाह का बयान किया गया। आगे देखो ये वल फज्र के सूरह में ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिनों के अल्लाह कसम खा को फरमाते हैं। अब ये सूरह गाशिया में तो कुछ बातें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ खुलिक़त, तो तुम्हें देखे नहीं क्या वो ऊँट को, वही सालिह अलैहिस्सलाम की ऊँट, उनकी कौम उनको बोली थी तुम्हें ऊँट दिखाओ, हामिला ऊँट दिखाओ, पेट से ऊँट, तो पत्थर से निकालो, मैं तो आप मानती बोले थे वो लोग, वहाँ इशारा इसकी तरफ यही है। सो क्या तुम्हें देखे नहीं क्या वो कुदरत को अल्लाह जब वो निकाला था, कैफ़ खुलिक़त, कैसा पैदा किया अल्लाह ऊँट को, नहीं वो नहीं मतलब इसका। कैफ़ खुलिक़त का मतलब है क्या तुमने नहीं देखा, अफला यंजुरूना, क्या आपने तुम वो नहीं देखते हैं, इलल इबिल, ऊँट को, कैफ़ खुलिक़त, अल्लाह को कैसा पैदा किया, मतलब क्या है बताओ इसका, वो मतलब नहीं सल्लल्लाहु का। इसमें क्या मतलब है, तो देखो दूसरे जानवर है नहीं क्या बालूक में चल सकते नहीं वो, लेकिन ऊँट अल्लाह की कुदरत है, वो बालूक में चलता भागता है। वो कैफ़ खुलिक़त, अल्लाह कैसा पैदा किया ऊँट को। वही समाई कैफ़ रुफ़ियत, आसमान को देखो अल्लाह कैसा उसे ऊंचा किया, बुलंद किया, रुफ़ियत ऊंचा किया। वही जिबाली कैफ़ नुसिबत, और पहाड़ों को देखो कि वो अल्लाह उनको कैसा गाड़ दिया, कैफ़ नुसिबत गाड़ दिया ज़मीन के ऊपर। वही अर्द कैफ़ सुतियत, ज़मीन को देखो उनको उसे कैसा बिछा दिया। ये अल्लाह ने क्या बयान किया। ये फज्र के शुरू में वही फज्र के ज़िलहज्जा के शुरू के महीने की कसम अल्लाह खाई इसके अंदर। फिर आगे इसमें रूह के बारे में है। रूह अगर सलामती वाली अच्छी रूह है तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, नफ्स मुतमइन्ना के लिए कहेंगे कि तू चल जा जन्नत के अंदर। अल्लाह बोलेंगे उसे इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली, अल्लाह से अच्छी रूह अच्छा है तो भी अल्लाह क्या करेंगे, उसे जन्नत पे जाओगे बोलेंगे। आगे फिर सूरह बलद है, बलद का माना शहर, तो अल्लाह ताला इसमें नबी का शहर कौन सा पैदा हुआ, मक्का। अल्लाह मक्के की कसम क्या है सूरह के अंदर। इंसान को कितनी आँखें हैं, कितने होठा है, अल्लाह इसमें बयान करके है। वलिसानम व शफ़तैन, लिसान
زبان ایک ہے، اللہ فرماتے ہیں وشفتین اونٹ دو ہے، لسان مطلب زبان، ولسانن زبان ایک ہے، وشفتین اونٹ دو ہے، اللہ بیان کیا اس کے اندر۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وہدیناہ النجدین، ہدایت کا راستہ بھی تمہارے پاس راستے تمہارے سامنے ہے، اچھا راستہ بھی ہے، برا راستہ بھی، تمہیں جسے چاہے اختیار کر لو۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے رہبری کر دی نجدین دونوں راستوں کی۔ پھر اس پہ اللہ کچھ یتیموں کے مسائل کو بیان کیے ہیں۔ آگے والشمسی وضحاہا، اس کے اندر بھی وہی تذکرہ ہے، اللہ قسمیں کھا رہا ہے، تقریباً اس میں کئی قسمیں اللہ کھایا، قسم کھا کے اللہ کیا بول رہا ہے آگے ونفس وما سواہا، نفس کی اللہ بات بیان کرتے ہیں، مطلب نفس کے اندر اچھی باتیں بھی، اچھے خیال آتے رہتے ہیں اور پھر اس کے اندر برے خیال بھی آتے رہتے ہیں۔ اب جو بندہ اپنے نفس کے اندر اچھے باتوں کو داخل کیا، اچھی ارادوں کو پیدا کیا، نفس کی تزکیہ ہو گیا، تربیت ہو گیا، تو پھر وہ نفس کامیاب ہوتا ہے۔ پھر آگے سورہ لیل، نبی کے اس میں اندر تعریف ہے، نبی کے زلفوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے، واللیل اذا یغشا، نبی کے زلفوں کی قسم، اس میں نبی کی تعریف ہے، والضحیٰ، نبی کے چہرے کی اللہ قسم کھا رہا ہے، نبی کی شان، اس کے اندر بھی علم نصرہ کے سورہ کے اللہ نبی کے سینے کی اللہ قسم کھا رہا ہے، نبی کی شان اللہ بیان کر رہا ہے۔ اس کے اندر 3 کے سورہ میں اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں اللہ کی، 3 انجیر، زیتون تیل وغیرہ، یہ سب اللہ نعمتیں ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اور اللہ انسان کو سب سے بہترین پیدا کیا، سب سے اللہ تعالیٰ انسان کو اچھا پیدا کیا، وہ اللہ یہاں بتا رہی ہے۔ آگے سورہ علق، یہ علق سورہ سب سے پہلے رسول اللہ کے اوپر پورا سورہ نازل نہیں ہوا، 5 آیتیں نازل ہوئی اس سورہ کی، سورہ علق کی ابتدائی اسٹارٹنگ کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، یہ سورہ پہلے سورہ ہے۔ اس کا پھر انا انزلنا کا سورہ مستقل، اس کی فضیلت ہے، اس کی تفسیر ہے، بول نہیں سکا میں، ایک طاقت میں بیان کیا تھا، مستقل بولنے کا ارادہ تھا، نوٹ کیا تھا، میں بول نہیں سکا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اگلی زندگی میں تو بولیں گے۔ اس کے اندر تعالیٰ شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کی وہ کتنے مہینوں سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ سورہ کئی کو اتارے، کیا وجہ سے اللہ اس سورہ اتارے، اللہ وہ سب اس میں بیان کیا ہے۔ آگے بینہ، اس میں کیا ہے، اس میں یہودی لوگ ہیں کیا، وہ لوگ اور کافر لوگ انہوں مانتے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ایمان لاتے نہیں تھے، اللہ ان کی برائی کو، ان کے برے انجام کو، ناکامی کو اللہ بیان کیا۔ اور پھر جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے صحابہ، تو ان کے لیے کیا ہے، جو لوگ ایمان نہیں لے وہ زمین پر بہت برے لوگ، اولئک ہم شر البریہ، زمین پر دھرتی پر وہ بدترین لوگ ہیں، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ دیکھو جو لوگ ایمان، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے انہوں، اولئک ہم خیر البریہ، بہت اچھے لوگ زمین پر ایمان لائے۔ سنو اللہ پھر صحابہ کی واسطے اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے وہ مجھ سے راضی ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں۔ پھر آگے یہی زلزال سورہ میں وہی قیامت کا تذکرہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو جب ہلایا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر اس کی خزانے، زمین جب اگلے گی، انسان کہے گا اخاذ انسان مالہا، ارے کیا ہو گیا، یہ کیا ایسا ہو رہا ہے، زمین اپنے اندر کے خزانے اگلتی ہے، پیٹرول اگلتی ہے، آنچ اگلتی ہے، صابن بچھاؤں اگلتی ہے، زمین انسان جب کہے گا، قیامت کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر آخری آیت میں کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ بھی اچھا عمل کر کے آئے گا ذرہ برابر بھی اللہ اس کو بدلہ دیں گے، وہ اپنا بدلہ دیکھ لے گا، اور جو برا عمل تھوڑا بھی کر کے آئے گا وہ اپنا بدلہ دیکھ لے گا۔ پھر دیکھو آگے والعادیات کے سورہ میں اللہ تعالیٰ گھوڑوں کے اللہ قسم کھا رہا ہے، گھوڑوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ اس میں گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے، بولو اس لیے کہ گھوڑا ہے نہیں کیا، اسے اس کا مالک جب پالتا ہے کھلاتا ہے تو پھر وہ گھوڑا کیا کرتا ہے، مصیبت کے وقت میں دشمن کو پیچھا کرنا ہو، جنگی میدان میں کام آنے والا یہ نعمت، یہ جانور گھوڑا، تو ان کیا کرتا ہے اپنے مالک کو بچانے کے لیے پیچھے پھرتا نہیں، ان آگے بڑھتا چل جاتا ہے، اپنے جان کو انہوں خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھوڑا اپنے مالک کی خاطر اپنے جان کو انہوں قربان کر دیتا ہے، تمہارے کو کیا ہوا، تمہارے کو میں اتنی نعمتیں دیا ہوں، تمہیں کم سے کم میرے واسطے مرو نہ کو، کم سے کم میرے بولے سے سن کو جی کو زندگی گزار کو آ جاؤ، اللہ بول رہا ہے تمہیں مرو نہ کو، گھوڑا مر رہا ہے، مرنے تیار ہے، تمہیں مرو نہ کو، تمہیں میں بولے سکا بات سن کو جیل کو اللہ بولتی ہے۔ آگے القاریہ، وہی قیامت کا تذکرہ ہے، القاریہ ملقاریہ، وہ وہی قیامت آئے گی، قیامت کا تذکرہ ہے اس کے اندر۔ آگے الحاق متکاثر، اس میں خبروں کے بارے میں ہے، حتیٰ زرتم المقابر، زیادہ مال کے بارے میں اور خبروں کے بارے میں ہے۔ اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ اللہ ہم کو جو نعمتیں دیا نہیں، ہر ایک اللہ نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ ڈرتے تھے، ٹھنڈا پانی پینے کا تو ڈرتے تھے، اللہ پوچھتا کہ کی بول کر ہر ایک نعمت کو اللہ پوچھتا بولے تو پھر ڈرتے تھے صحابہ۔ اس کی اصل کی سورہ میں اللہ تعالیٰ 4 باتیں بیان فرمایا، ایک ایمان، پوری دنیا پورے لوگ انسان نقصان میں ہے، لیکن جن کے پاس ایمان ہے، جو لوگ اچھے عمل کیے اور اچھے باتوں کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر جب اچھے باتوں کو جب بولیں گے تو پھر مشکلات تکلیفیں آئیں گے، حق بولیں گے تو پھر تکلیفیں آئیں گے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو ایمان عمل اور ایمان عمل کی دعوت، اور ایمان عمل کی دعوت پر جو مصیبتیں آئیں گی صبر کرنا ہے اس پر، پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی ہے، اللہ کو بیان کیا۔ اس سورہ کے اندر سورہ ہمزہ، اللہ کچھ معاشرت کی اللہ باتوں کو بیان کیا، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، ان کا عذاب اللہ کیا ہے وہ بیان کیا۔ پیسوں کو بار بار گننا نہیں ہے، اس سے محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اللہ کو بیان کیا ہے۔
آگے سورہ فیل، یہ 10 سورے مکمل اس کی لفظ بلفظ تفسیر کیا تھا، اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 10 سورے میں آپ کے سامنے پورا تذکرہ آ گیا تھا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ اصحاب فیل کا تذکرہ بیان کیا. اس کے اندر سورہ قریش کے اندر قریش کے لوگ کیا کرتے تھے کمانے کے لیے، کیا جب یہ قصہ ہو جاتا تو پھر قریش کے لوگوں کو کام بھی جانے کے لیے ان کو کوئی بھی چھیڑتا نہیں تھا. وہ اصحاب فیل کا قصہ ہونے کیا، ہتھیاں والے لوگ برباد ہو گئے ابرہا کا، پھر ان کو کون چھیڑتا نہیں تھا، یہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، بلکہ ان کو کون چھیڑتا نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں جب تم کو کون چھیڑتا نہیں ہے، تم جہاں چاہے سفر کرتے ہو ملک شام کا اور پھر دوسرے گاؤں کے علاقوں کا، تو پھر کیا کرو، اب تمہیں امن میں ہے، کیا کرو، تمہارے کو کوئی خوف نہیں ہے، اب کیا کرو، ہمارا شکر ادا کرو. فَلْيَعْبُدُوا، تم کو چاہیے کہ تم رب هذا البیت، اس کعبے کے رب کی تم عبادت کرو. اللہ فرماتے ہیں آگے معاون میں اللہ تعالیٰ کا یہ مسائل بیان کیا، منافقوں کا کچھ تذکرہ اور پھر یتیم کے کچھ مسائل بیان کیا، قیامت کا انکار کرنے والوں کا کچھ تذکرہ بیان کیا اس کے اندر. پھر آگے سورہ کوثر میں نبی کی شان اللہ بیان کیا ہے، نبی کا اللہ تعالیٰ کوثر عطا کیا، وہ اللہ اس میں بیان کیا ہے. اور پھر قل یا اہل الکافرون میں اللہ تعالیٰ شرک کا اللہ رد کرتے ہیں، شرک ہرگز اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ لوگ آفر دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہیں ایک سال ہماری بتوں کی بات کرو، ہمیں تمہاری ایک سال بتوں کی تمہارے اللہ کی بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں ہرگز بات نہیں کرتا، ولا انا عابد ما عبدتم، میں تمہاری اس کی بات نہیں کرتا، تو میری ولا انتم عابدون ما اعبد، میں تمہاری بتوں کی بات نہیں کرتا، تم میرے اللہ کی بات کرنے والے نہیں ہو. تم تمہارے دین پر رہو، لکم دینکم، تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر رہوں گا. آگے سورہ نصر، اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دنیا میں آنے کا پورا ہو گیا، پورا قرآن بتا دیے، پورے لوگوں کو پوری مسائل بتا دیے. کیا کرنا ہے، مقصد پورا ہو تو کیا کرنا ہے، اب چلنا ہے. اس میں وہ تذکرہ ہے. آگے لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب کا اس کے اندر تذکرہ ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقریر دیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑتا تھا، اس کی بیوی نبی کو تقریر دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی بربادی کا اس میں بیان کیا ہے، ان بھی برباد ہو گیا، اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی. پھر آگے قل اللہ کا رسول اللہ اس سے فرماتے ہیں خالص توحید کا تذکرہ اس کے اندر. تو اللہ کو بچے نہیں ہے، اللہ کو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس میں اللہ کو بیان کیا. اللہ کے برابر کا کون نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کا کون نہیں ہے. یہ 2 سورے میں اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم جب جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ 2 سورے اتارے ہیں. تو اس لیے نظر لگ گئی، جادو ہوگا تو پھر یہ 2 سورے ہم پڑھ لے تو نجات پا سکتے ہیں. تو دنیاوی معاملات میں ہمیں ڈسٹرب نہیں ہونا تو کیا کرنا ہے، لوگوں کے شر سے بچنا. اور دینی معاملات میں، آخرت کے معاملات میں ہمیں کاموں میں اگر ڈسٹرب نہیں ہونا تو وسوسے ڈالنے والوں کی ہمیں شر سے بچنا ہے. تو دنیاوی معاملات میں ڈسٹرب کرنے والے انسان ہوتے ہیں، اور آخرت کے معاملوں میں، دین کے معاملے میں ڈسٹرب کرنے والے شیطان بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، من الجنۃ والناس. تو دین کے معاملے میں ڈسٹرب کرنے والے جنات بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کیا کرنا ہے، یہ 2 سورے اگر صبح کو 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، آپ پر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوگا، اور پھر آپ شیطان کے شر سے اور اس کی وسوسوں سے آپ محفوظ رہیں گے. یہ 30 پاروں کا الحمدللہ خلاصہ رہا. رمضان کا پھر انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ چلتا تھا فجر کے بعد تفسیر کا ایک آیت کا انشاءاللہ وہ رہے گا. اب کل آج سما میں انشاءاللہ وہ جو کچھ عید کے مسائل ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، کل فجر میں بتاؤں گا. پھر اور کچھ ضروری مسائل ہیں، وہ عید کی نماز میں اگر پیچھے آگے تو میں کیا کرنا ہے، ایک رکعت چھوڑ کے تو کیا کرنا ہے، ہو سکے تو کل آپ کو بتاؤں گا. فجر میں تو فجر کے مسائل چلیں گے، تو عشاء میں ہو سکتا ہے اور کچھ عید کے دن کیا کرنا ہے، عید کی رات کیا کرنا ہے، کل تھوڑی دیر انشاءاللہ بیٹھے تو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.